خطیب عرب و عجم پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. فاضل ذی شان استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طاہر رضا سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ فیض رسول صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت حضرت مولانا محمد رمضان صاحب زید مجدہ، عزیز القدر مولانا محمد زبیر صاحب، الحاج محمد اقبال محمد صاحب، انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن و حدیث کی اس سعادت افروز بصیرت نواز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بنائے. انجمن صدائے مدینہ کے تمام اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات منتظمین کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے. جس طرح کہ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں، اس دفعہ درس قرآن مجید کی محفل کا عنوان ہے ذکر معراج شریف. تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. معراج شریف کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے حضور لامکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے اور حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا. عقیدہ معراج سمجھنے کے لیے چار چیزوں کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. عقیدہ معراج سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ کہ معراج بیداری میں، یہ واقعہ خواب کا واقعہ نہیں، حضور جاگتے ہوئے تشریف لے گئے.
دوسری بات یہ کہ صرف آپ کی روح پاک ان مراحل سے نہیں گزری بلکہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے بلکہ سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ یہ چار باتیں میں نے اس لیے عقیدہ معراج کے ضمن میں بیان کی کہ بعض لوگ اسے خواب کا واقعہ قرار دیتے ہیں، بعض لوگ اسے روحانی معراج کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سدرۃ المنتہا تک حضور گئے لیکن اس سے آگے نہیں گئے، اور بعض کہتے ہیں حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جاگتے ہوئے جسم مبارک کے ساتھ حضور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اب جن لوگوں نے معراج شریف کا انکار کیا، سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، ان کے جتنے اعتراضات ہیں، منکرین معراج کے جتنے اعتراضات ہیں، ان سب کا ایک جواب عرض کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے معراج شریف کا انکار کیا ہے یا اعتراضات کیے ہیں، ان کے تمام اعتراضات فطرت کے دائرے میں ہیں۔ کس دائرے میں ہیں؟ ان کی سوچ فطرت کے دائرے میں ہی گردش کرتی رہی ہے۔ انسانی جسم اتنا تیز اڑے تو ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ انسانی وجود روشنی سے زیادہ تیز رفتار نہیں ہو سکتا۔ انسانی وجود قرہ ناری میں جائے تو جسم قائم ہی نہ رہے۔ یہ تمام اعتراضات فطرت کے دائرے میں ہیں۔ ہم نیچری نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاتر کو بھی مانتے ہیں۔ فطرت بنانے والا کون ہے؟ فاتر کون ہے؟ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی سورہ فاتر ہے۔ فاتر کا معنی ہے فطرت بنانے والا۔ جس فطرت پہ یہ آسمان و زمین چل رہے ہیں، یہ کائنات چل رہی ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ فاطر السماوات والارض۔ اب جس نے فطرت بنائی ہے وہ فطرت کے آگے مجبور نہیں، وہ جس طرح چاہے فطرت کو بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی تو فطرت بنائی ہے۔ جس نے خود فطرت بنائی ہے وہ فطرت کو بدل بھی سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، فاتر نے آگ کی فطرت بدل دی یا نہیں؟ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کی فطرت کو بدل دیا۔ اسی طرح فطرت یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا تو کسی ماں کے بدن سے ہی پیدا ہوگا، لیکن جب قوم آئی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، پتھر پھٹے اور جوان اونٹنی پیدا ہو، سوال فطرت کے خلاف ہے، مطالبہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ فطرت نہیں کہ پتھر پھٹے اور جوان اونٹنی پیدا ہو، لیکن اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں کہ ایسا غیر فطرتی سوال تم نے کر دیا، فطرت کے خلاف سوال کر دیا، نہیں، فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، سب کچھ فطرتی نہیں، فطرت بنانے والا ایک فاتر بھی ہے۔ تمہاری نظر فطرت میں پھنس گئی ہے، میں تمہیں فاتر تک پہنچانے آیا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام آگے بڑھے، چٹان پہ عصا مارا اور عرض کیا ہے مجھے رسول بنا کے بھیجنے والے، ظاہر کر دے کہ میں تیرا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ چٹان پھٹ گئی اور جوان حاملہ اٹھنی پتھر سے پیدا ہوئی۔
اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے فطرت کو بدل دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے فطرت کو بدل دیا۔ تو جس فاطر نے خلیل اللہ کے لیے آگ کی فطرت کو بدل دیا، اس نے شب معراج حبیب اللہ کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی سد لے جان والا، بازے آخ دے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا، ابر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ بنیادی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہم نیچری نہیں جو صرف فطرت کے دائرے میں ہی سوچیں، ہم مسلمان ہیں، ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں، فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں، اور فاطر جس طرح چاہے فطرت کو بدل بھی سکتا ہے۔ معراج شریف کا واقعہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اور حضور کی شان محبوبیت کا اظہار ہے۔ شب معراج حضور کے ظاہر ہونے کی رات ہے، اس رات حضور ظاہر ہوئے ہیں، حضور کی شانیں چھپی ہوئی تھی، اور کما حق ہو تو کوئی حضور کو نہیں پہچان سکتا، خدا ہی جانتا ہے حضور کی شانیں کیا کیا ہیں، لیکن معراج شریف کی رات حضور کی شانیں ظاہر ہوئی۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ والنجم کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی جب وہ بلند ہوا۔ نجم کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نجم کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا۔ بچے کے دانت نکلیں تو اہل عرب کہتے ہیں ناجامت السنو، ستارے ظاہر ہوں، شام پڑ جائے، سورج ڈوب جائے، ستارے ظاہر ہوں تو اہل عرب کہتے ہیں ناجامت الکواکب۔ تو نجم کا لفظی معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا۔ دانت نکل آئے، اہل عرب کہتے ہیں ناجامت السنو، دانت ظاہر ہو گئے۔ نجم کا لفظی معنی ہے ظاہر ہونا۔ والنجمی، قسم ہے ظاہر ہونے والے کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اس آیت میں نجم سے کون سا تارا مراد ہے؟ کون ظاہر ہوا ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شب معراج جب حضور کی شانیں ظاہر ہوئیں اور عالم مخلوقات کو نیچے چھوڑ کے حضور بلندیوں کی طرف محو پرواز ہیں، تو اللہ اس وقت کی قسم اٹھا رہا ہے، اس واقعہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے۔ قسم وجود رسول کی ہے، قسم حضور کے وجود کی ہے، اور اللہ بیان اس بلندی کو کر رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ظاہر ہونے والے محبوب کی جب وہ بلندیوں کی طرف محو پرواز تھے۔ حضور کی شانیں کس طرح ظاہر ہوئیں شب معراج؟ حضرت ام ہانی کے گھر محبوبیت کی شان ظاہر ہوئی، جبریل تلیاں چوم رہے، مسجد حرام میں شک صدر ہو رہا ہے، سینہ چیرا گیا، دل مبارک باہر نکال کے رکھا گیا، دل مبارک چیرا گیا، انوارات بھرے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شک صدر کی تشریح نہیں کروں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی ایتھے جا۔ حضور کی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں، حضور کا مقام و مرتبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ قلب اقدس نکال کے باہر سونے کی تشتری میں رکھا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ اب کس کی یہ شان ہے کہ دل سینے سے باہر پڑا ہو اور وہ دیکھ رہے ہو؟
चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं बोलना। फिर मस्जिद अक्सा में हजूर तशरीफ लाए। इससे पहले भी एक शान जाहिर हुई। अल्लाह ने सैर किस वक्त कराई है, दिन को या रात को? रात को आप लोग जाते हैं सैर करने, रात को अंधेरा है, अंधेरे में क्या सैर करनी है? लोग कहते हैं रात पड़ गई है चलो वापस घर चले, और जब सारे लोग सो जाएं उस वक्त कोई सैर करने निकले। और रात भी वो रात हो जो घुप अंधेरे वाली रात है, 27वीं रात, चांद भी नहीं, रोशनी भी नहीं। रात में क्यों सैर करवाई? हम लोग हैं जो दिन की रोशनी में देखते हैं, रात के अंधेरे में नहीं देख सकते। वो अल्लाह के रसूल हैं, जैसे दिन को देखते हैं उसी तरह रात को भी देखते हैं। हजूर की नजर दिन के उजाले की मोहताज। जरा देखें कैसी नजर है। अंधेरे में महवे परवाज हैं, सफर कर रहे हैं। हजूर फरमाते हैं मैंने देखा हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज अदा फरमा रहे हैं। अंधेरे में गुजरते हुए देखा, नीचे हजरत मूसा की कब्र है और कब्र को ही नहीं देखा, कब्र के अंदर साहिबे कब्र को भी देख लिया। और साहिबे कब्र को ही नहीं देखा, उनके दिल में जो नीयत थी उसको भी देख लिया कि वो नमाज की नीयत से खड़े हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में क्या है वो जो तुझ पे अयाना। एक तो रात का अंधेरा, दूसरा फिर मिट्टी की तय उसकी रिकावट पर हजूर की निगाह कैसी है। रात के अंधेरे में सफर फरमा रहे हैं, कब्र भी देख रहे हैं, कब्र वाले को भी देख रहे हैं, और कब्र वाले के सीने में जो नीयत है हजूर उसको भी देख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि हजरत मूसा खड़े थे, बल्कि नीयत भी बयान की। मरर तो अला मूसा लैलता उसरिया भी इंदल कसीबिल अहमर वहुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही। फरमाया वो कब्र में खड़े थे और नमाज अदा फरमा रहे। मस्जिद अक्सा में पहुंचे, सारे नबी हजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो। हजूर पहली सफ में खड़े हो गए, खुद इमामत के मुसल्ले पे नहीं तशरीफ ले गए। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जमात में आप मौजूद हों किसी और नबी की जरूरत नहीं कि इमामत के मुसल्ले पे आ जाएं। हजूर आज आप ही नमाज पढ़ाएंगे और सारे नबी मुक्तदी बन के खड़े होंगे। हमारे आका करीम इमामत के मुसल्ले पे, और वो बड़ी बड़ी शानों वाले रसूल, बड़ी बड़ी अजमतों वाले रसूल आज पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। ऐलान हो रहा है कि तमाम शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। अंबिया अपनी अपनी शरीयतों के मुताबिक नहीं नमाज पढ़ रहे, बल्कि उस तरह नमाज पढ़ रहे हैं जैसे हजूर पढ़ा रहे हैं। तशरीह का वक्त नहीं, इसलिए ज्यादा तशरीह नहीं कर रहा। सारे नबी हजूर के पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं, तो इस बात का ऐलान हो रहा है कि पहली तमाम शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। अब कयामत तक शरीयत चलेगी तो शरीयत मुस्तफा ही चलेगी, निजाम मुस्तफा ही चलेगा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। मतलाए बशरियत पे हजूर ने अपने आप को जाहिर किया, तो जो बशरियत के इमाम थे वो मुक्तदी बन के खड़े हो गए। औलादे आदम में जो सरदार हैं वो अंबिया हैं, लेकिन जब हजूर ने अपनी शानों को जाहिर किया तो वो जो औलादे आदम के सरदार हैं वो पीछे मुक्तदी बन के खड़े हुए। और इस बात का ऐलान हुआ कि आलमे बशरियत के सरदार हजूर हैं। फिर जब हजूर ने
مطلع نورانیت پر بیت المعمور میں اپنی شان نورانیت کو ظاہر فرمایا. تفصیل بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن وہ جو ون نجم کے حوالے سے میں نقطہ عرض کر رہا تھا، ظاہر ہونے کی رات، کہ جس رات حضور نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا تو حضور ظاہر ہوئے تو کیا شانیں ظاہر ہوئیں اور کیا عظمتیں منوائی گئیں. جب بیت المعمور میں حضور پہنچے، کعبہ شریف کے عین اوپر آسمانوں میں جو فرشتوں کا قبلہ ہے، تو وہاں سارے فرشتے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے. گویا نوری مخلوق نے اعلان کیا کہ حضور ہمارے بھی سردار ہیں. اور جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے چلے، مطلع بشریت پہ ظاہر ہوئے، تو انبیاء نے اپنا امام مانا، وہ مقتدی بن کے کھڑے ہوئے. مطلع نورانیت پہ حضور نے اپنی شان نورانیت کو ظاہر کیا تو تمام نورانی مخلوق پیچھے مقتدی بن کے کھڑی. اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو اب حضور نے اپنی حقیقت کو ظاہر فرمایا. تمام مخلوقات نیچے ہیں، اور جبریل بھی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ناخن کے پورے کے برابر آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. جبریل بھی رک گئے، اب تنہا ہمارے آقا آگے تشریف لے جا رہے ہیں. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. آج کے بعض فلسفی اور دانشور ہی حیران نہیں، اس رات تو عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. یہ کون پیغمبر گیا ساتوں فلک طے کر گیا. حضور نے جب اپنی حقیقت کو ظاہر فرمایا، تمام عالم مخلوقات نیچے ہے اور حضور اوپر تشریف لے گئے ان جہانوں میں جہاں کسی کا ذہن نہیں جا سکتا، جہاں تصور نہیں جا سکتا. حضرت پیر وارث شاہ صاحب نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے لکھا، اے معراج رسول برحق سمجھو، جامع نور دا پین پوشاک کیتا، جتھے وہم گمان دی جا نہیں اتھے سیر نبی پاک کیتا. جتھے وہم گمان دی جا نہیں اتھے سیر نبی پاک کیتا. ون نجم جب حضور ظاہر ہوئے تو تمام عالم مخلوقات پہ حضور کی عظمت اور حضور کی شان منوائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی ہے. جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل. اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کی رات مسجد اقصی سے چلے. بعض نے کہا پچھلا سفر براق پہ ہوا، اگلا ایک سیڑھی کے ذریعے ہوا، لیکن اکثر محدثین نے اور شارحین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اگرچہ آگے سیڑھیاں تھیں لیکن ویسی سیڑھیاں تھیں کہ براق ان پہ چل سکتا تھا. حضور بیٹھے براق پہ ہی ہیں، لیکن وہ براق ان سیڑھیوں کو طے کرتا جا رہے. اور ویسے نہیں سیڑھیاں جیسے ہماری ہوتی ہیں، ایک قدم اٹھایا دوسرا رکھ دیا. وہ کل 10 ہی سیڑھیاں تھیں عرش عظیم تک. اور وہ ایک سیڑھی جو ہے وہ کتنا فاصلہ رکھتی ہے، وہ ہمارے عقل سے، ہمارے وہم سے، اس کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے. بعض نے کہا ایک سٹیپ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک ہے، پھر 7 سٹیپ اس طرح ہیں سدرۃ المنتہا تک، پھر ایک سٹیپ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے عرش تک. تطبیق اس طرح کی شارحین نے کہ حضور براق پہ بیٹھے ہیں اور اگلا سفر طے ہو رہا ہے، لیکن ایک ایسی نورانی سیڑھی ہے جس پہ براق چل رہا ہے. اور براق کی یہ شان تھی کہ وہ اس نورانی سیڑھی پہ بھی چل سکتا تھا. پہلے آسمان پر پہنچے، آسمان کے دروازے پہ کھڑے ہیں. جبریل نے دستک دی،
اندر سے فرشتے نے پوچھا کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ جبریل امین نے یہ نہیں کہا آنا، میں ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنا نام بتایا، جبرائیل۔ حدیث پاک ہے جب تم دروازے پہ دستک دو اور گھر والا پوچھے کون ہو تو یہ نہ کہو میں ہوں بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ جہاں میں حضور کی شانیں بیان کر رہا ہوں وہاں اصلاح احوال کے حوالے سے بھی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو یہاں بھی ایک نقطہ ذہن نشین رکھیں کہ جب کہیں کبھی دروازے پہ کسی کے گھر دستک دیں اور گھر والا پوچھے کون ہو، لا تقولوا انا، یہ نہ کہو میں ہوں بلکہ اپنا نام لو۔ فرشتے نے پوچھا کون ہو؟ جناب جبریل نے یہ نہیں کہا میں ہوں دروازہ کھولو، نہیں، بلکہ نام لیا، جبرائیل۔ فرشتے نے کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اچھا، فرشتے کو کیسے پتا چل گیا جو اندر ہے کہ آج جبریل اکیلا نہیں، کوئی ساتھ بھی ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضور تھے دروازے سے باہر پر خوشبو اندر پہنچ گئی تھی۔ حضور تھے دروازے سے باہر لیکن نور اندر پہنچ گیا تھا، اس لیے فرشتہ سمجھ گیا جبریل اکیلے نہیں ہے۔ اور بعض شارحین نے لکھا کہ یہ راستہ وہ تھا جو راستہ عام راستہ نہیں، جس راستے روز جبریل آتے جاتے تھے، یہ وہ راستہ نہیں، یہ راستہ ہی خاص تھا جو صرف معراج کے لیے ہی بنایا گیا تھا، اور یہ دروازہ کھل ہی نہیں سکتا تھا جب تک حضور نہ تشریف لائے۔ اس لیے فرشتے نے پوچھا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے پوچھا کیا حضور کو معراج پہ بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ فرشتے نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ادھر جبریل کے ہونٹوں پہ حضور کا نام آیا، ادھر فرشتے نے بند دروازہ۔ جبریل نے حضور کا ذکر کیا ہے تو بند دروازہ کھل گیا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضور کا نام بند دروازے کھلوا دیتا ہے۔ حضور کا نام بڑی برکتوں والا ہے، حضور کا نام بڑی شانوں والا ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ حضور کا نام اپنے ہونٹوں پہ سجاؤ، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ حضور کی حدیث مبارک ہے جو ایک دفعہ میرے اوپر درود پڑے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا۔ تو پھر حضور کے نام سے دروازہ رحمت کھل رہے یا نہیں؟ ہمارے آقا کریم کی ذات رحمت ہے تو آپ کی بات بھی رحمت ہے۔ ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے حضور نے مسجد اقصی میں جو خطبہ دیا اس میں فرمایا میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور کی ذات رحمت ہے تو آپ کی بات بھی رحمت ہے۔ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے۔ فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ یہ بھی پورا ایک الگ عنوان ہے۔ شیخ شرف الدین بصیری نے حضور کا قصیدہ لکھا، بیماری سے شفا مل گئی۔ حضور کا نام رحمت کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ حضور اندر داخل ہوئے، فرشتوں نے خوش آمدید کہا ہے، مرحبا کہا ہے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کو مرحبا کہا۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آدم ہیں۔ اچھا آپ حدیث معراج پڑھیں نا تو اس میں آپ بار بار یہ پڑھیں گے دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے پہ حضرت یوسف سے، چوتھے پہ حضرت ادریس سے، پانچویں پہ حضرت ہارون سے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضور اس آسمان میں داخل ہوتے ہیں نبی استقبال کرتے ہیں تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ موسیٰ ہیں، یا رسول اللہ یہ عیسیٰ ہیں، یا رسول اللہ یہ ابراہیم ہیں۔
بھئی جبریل کو تعارف کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مسجد اقصی میں ملاقات نہیں ہوئی سب سے؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر جبریل تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ میرات المناجی میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، سبب یہ تھا کہ حضور اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، حضور کی ساری توجہ اس طرف ہے اور حضور قرب الہی کی لذت میں ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھر بھی توجہ کریں، موسیٰ آپ کے راستے میں کھڑے ہیں۔ حضور ادھر بھی توجہ کریں، جناب یوسف آپ کی توجہ کے طالب بن کے کھڑے ہیں۔ شب معراج نبی حضور کے راستے میں کھڑے ہیں کہ حضور ہمارے اوپر نگاہ کرم فرما، خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اس لیے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت ہارون ہے، کیوں؟ حضور ادھر بھی توجہ فرمائیں، یہ آپ کے راستے میں کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء کی توجہ چونکہ اس وقت ذات خدا کی طرف ہے، جبریل عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی توجہ کے طالب بن کے کھڑے، حضور ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ کیا شان ہے امام الانبیاء کی کہ نبی جن کے راستے میں استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور توجہ کے طالب ہوں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف وہ روحیں ہیں جو جنتی ہیں، انہیں دیکھ کے، اپنی اولاد کو دیکھ کے جو جنتی ہے حضرت آدم خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف وہ روحیں ہیں جو دوزخ میں جانے والی ہیں، انہیں دیکھ کے حضرت آدم غمگین ہوتے ہیں۔ بعض لوگ علم غیب پر گفتگو کرتے ہیں اور ایسے ایسے دلائل لے آتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں، ایسا استدلال کریں گے۔ بڑی آسان سی بات کر رہا ہوں، روحیں ابھی دنیا میں نہیں گئیں، ابھی جسموں کا لباس انہیں نہیں ملا۔ حضرت آدم پہلے ہی جانتے ہیں یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے، ابھی روحیں دنیا میں نہیں آئیں، جسموں کا لباس نہیں ملا، ابھی ان جسموں نے عمل نہیں کیے، ابھی قیامت میں وہ نہیں پہنچے کہ حساب کتاب ہو کے فیصلہ ہو کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ حضور نے شب معراج دیکھا، حضرت آدم پہلے ہی جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، دوزخی روحوں کی طرف دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو آئندہ آنے والے حالات کا بھی علم عطا فرما دیا۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبیوں کے نام میں نے ذکر کر دیا، آسمانوں کے بھی۔ علامہ سیوطی یا دیگر کئی بزرگوں نے اپنی اپنی اسناد سے جو باتیں نقل کی ہیں ان میں ذرا ترتیب میں فرق ہے، لیکن بہرحال ان انبیاء کی ملاقاتیں آسمانوں پہ ہوتی رہی ہیں، کسی ترتیب میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ میں نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ سیرت حلبیہ کے حوالے سے، انسان العیون میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے یہ ترتیب لکھی۔ آسمان پہ نبیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، فرشتوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور بڑا ہی محبت آفرین نکتہ عرض کر رہا ہوں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کبھی زمین پہ نہیں اترے، کچھ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں رزق بانٹنا، ہواؤں کے رخ بدلنا، بارشیں برسانا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں زمین پہ اترتے ہیں۔ لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کبھی نہیں زمین پہ اترے، وہ ہمیشہ آسمان پہ رہتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، فرشتوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 8 گنا زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے 8 گنا لکھی، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ درود سارے ہی حضور پر پڑھتے ہیں۔ اب جو فرشتے زمین پہ اترے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے تو حضور کی زیارت کر لی، پر جو فرشتے کبھی زمین پہ اترے ہی نہیں، رہی ہی آسمانوں پہ، ان کے دل میں بھی حضور کی زیارت کا شوق تھا،
शब मेराज अल्लाह ने हजूर को बुलाया और फरिश्तों से फरमाया आओ देख लो मेरा महबूब जिस पे तुम दरूद पढ़ते हो। और जब हजूर आसमानों की सैर फरमा रहे हैं, फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, तो एक दूसरे से कहते होंगे ये है वो सोना जिस पे हम दरूद पढ़ते हैं, ये है वो महबूब जिस पे हम दरूद पढ़ते हैं। आप दरूद पढ़ रहे हो और हजूर तशरीफ ले आए तो क्या हालत होगी? दरूद पढ़ते हुए हजूर की जियारत नसीब हो जाए तो क्या हालत होगी? आज आसमानों पे खुशियां मनाई जा रही हैं, फरिश्ते खुश हैं कि जिस महबूब पे हम दरूद पढ़ते हैं वो महबूब तशरीफ ला रहे हैं। अब जिन्होंने पहले आसमान पे जियारत की और हजूर चले गए दूसरे आसमान पे, तो जियारत करके इनके अंदर और तड़प पैदा हुई, या अल्लाह एक दफा फिर दीदार करवा। दूसरे आसमान वालों ने जियारत की, हजूर चले गए तीसरे आसमान पे। एक एक मरहला-ए मेराज से कई अकायद साबित होते हैं। आसमानों की वुसअतें, फरिश्तों की तादाद सामने रखें और फिर हजूर का एक सिमत सफर सामने रखें। हजूर एक तरफ सफर फरमा रहे हैं, पूरे आसमान के तमाम फरिश्ते बैक वक्त दीदार कैसे कर रहे हैं? हाजिर नाजर होना भी साबित हो रहा। बैक वक्त वो दीदार कैसे कर रहे हैं? इमामुल अंबिया तशरीफ तो एक सिमत ले जा रहे हैं, लेकिन आपका नूर उस पूरे फलक पे फैल रहा है। कोई फरिश्ता नजदीक है या दूर है, वो दीदार कर रहा है। या अल्लाह फिर दीदार करवा। फरिश्तों के दिल में शौक पैदा होता है, या अल्लाह दोबारा दीदार करवा। अल्लाह ने फरमाया आ जाओ सिदरतुल मुंतहा पे। जब मेरा महबूब यहां से आगे चलेगा तो फिर तुम दीदार कर लेना। कुरान मजीद में जो आयत मुबारक है इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फरिश्ते शौके दीदार में यूं सिदरतुल मुंतहा की तरफ बढ़े कि वहां फरिश्तों का इतना हुजूम हो गया कि वो सिदरा का दरख्त नजर ही नहीं आता। वो बेरी का दरख्त कोई दुनिया के बेरी के दरख्त की तरह छोटा सा दरख्त नहीं था, उसका तो एक पत्ता पूरी जमीन से बड़ा है। पूरा दरख्त कितना बड़ा होगा, हर पत्ते पे फरिश्ते बैठे हुए। पर शबे मेराज इतना वहां हुजूम हो गया फरिश्तों का कि फरिश्तों के नूर में वो दरख्त छुप गया, दरख्त नजर ही नहीं आ रहा। इतने फरिश्ते वहां हजूर के दीदार के शौक में जमा हो गए। या अल्लाह कुदसियों का वो शौके दीदार जो तेरी बारगाह में कबूल था, उसका सदका आज जितने दरसे कुरान में आए हुए हैं सबको हजूर का दीदार अता फरमा। जिस तरह हर आसमान पे हजूर की मुलाकात नबियों से हुई, इस तरह फरिश्तों से भी मुलाकातें हुई। दूसरे आसमान पे मीकाईल से मुलाकात हुई, जानते हैं ना, रिज्क बांटने वाला फरिश्ता। बाद ने कहा तीसरे आसमान पे मीकाईल से मुलाकात हुई। हजूर ने फरमाया मीकाईल मेरे उम्मती कौन से अमाल करें कि अल्लाह उनके रिज्क में बरकत अता फरमा देगा? मीकाईल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फजर की सुन्नतें पढ़ के फर्जों से पहले आपके उम्मती अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह पढ़ें, अल्लाह उनके रिज्क में बरकत अता फरमा देगा। वो जो सुबह सादिक का वक़्त है उसका जिक्र आया तो शारहीन ने उसकी तशरीह में लिखा कि इससे मुराद है अजान फजर हो गई, सूरज अभी तुलू नहीं हुआ, सुबह सादिक का वक़्त शुरू हो चुका है, सूरज तुलू नहीं हुआ। इस वक़्त का जिक्र करते हुए फरिश्ता अर्ज करता है या रसूलल्लाह ये बड़ी बरकत वाला वक़्त है, इस वक़्त जो दुआ करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह उस पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। और बाज़ ने तो एक तस्बीह भी बयान की, सुबहान अल खालिकिल अज़ीम, सुबहान अल खालिकिल आज़म, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। जो उस वक़्त सुबह फजर की नमाज से पहले ये तस्बीह पढ़े, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता। चौथे आसमान पर हज़रत इज़राइल से मुलाकात हुई। हजूर ने देखा वो एक ख़ास कैफियत में बैठे हैं, तो हजूर ने पूछा इज़राइल क्या सबब है तेरी इस ख़ास कैफियत का? एक गम की कैफियत तारी थी। तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं यार, इज़राइल अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शीरखार बच्चे को मां से जुदा कर देता हूं। मां की रूह कब्ज करने का हुक्म होता है और बच्चा शीरखार है। कभी ऐसा होता है
کہ ماں بوڑھی ہے بچہ جوان ہے، حکم ہوتا ہے اس جوان کو بلا لو، بوڑھی ماں۔ حضور نے فرمایا تو کیسے روحیں قبض کرتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ درخت ہے، اس پر جتنے زمین میں انسان ہے اس درخت پر اتنے پتے ہیں، جب کوئی پتا زرد ہوتا ہے زمین پر انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کیفیت میں وہ چلا جاتا ہے، پتا گرتا ہے، میرے پاس ایک تختی ہے انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں اس کا نام کاٹ دیتا ہوں، فرشتوں کو بھیجتا ہوں، اگر وہ جنتی ہے تو جنتی فرشتوں کو بھیجتا ہوں، اگر وہ دوزخی ہے تو عذاب والے فرشتوں کو بھیجتا ہوں، وہ جا کے پیروں سے حلق تک اس کی روح نکال لیتے ہیں، پھر میں جاتا ہوں اور حلق سے ایک جھٹکے کے ساتھ روح کو نکال لاتا ہوں، اگر وہ جنتی ہے تو جنتی کپڑے میں اس کی روح رکھی جاتی ہے اور فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اگر وہ دوزخی ہے تو اسے آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تو روح قبض کرتا ہے تو اس وقت جس انسان کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک ارشاد ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو یوں سمجھو جیسے زندہ پرندہ آگ پہ بونا جا رہا ہے، یا کوئی کپڑا جھاڑی پہ پھینکا جائے اور اسے کھینچا جائے، ہر کانٹا اس کپڑے کو پھاڑ رہا ہو، ایسی کیفیت، سکرات الموت، نزع کی سختیاں۔ حضور نے جناب اسرائیل کا بازو تھاما اور کہا اسرائیل میرے گناہگار امتیوں کی بھی روح نکال رہا ہو نا تو ان کے گناہ نہ دیکھنا، میری نسبت دیکھنا۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں مسکرا کے یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا رب روزانہ مجھے 70 دفعہ فرماتا ہے اسرائیل میرے محبوب کے امتیوں پر نرمی کرنا، اسرائیل میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں پر نرمی کرنا۔ شب معراج حضور جس مرحلے سے گزر رہے ہیں امت کا ذکر کر رہے ہیں۔ نزع کا وقت بڑا سخت ہے لیکن حضور کی نسبت کام آ جائے تو بات بن جاتی ہے، اور ہم گناہگاروں کو ایک یہی امید ہے، اپنے اعمال پہ نہیں، اپنی ریاضتوں پہ عبادتوں پہ کوئی مان نہیں کہ ہم نے بڑی ریاضتیں کی ہیں، ہاں ایک امید ہے کہ ہم گناہگار ہیں پر حضور تو کریم ہیں، اور اگر آخری دم حضور تشریف لے آئیں تو ہم گناہگاروں کا بھی بھرم رہ جائے گا، ہم گناہگاروں کی بھی بات بن جائے گی۔ اس کے لیے آسان وظیفہ درود شریف ہے، جو کثرت سے درود شریف پڑھے یا تو آخری وقت پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اسے حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، یا حضور لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ برادران اسلام، شب معراج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقاتیں، فرشتوں سے ملاقاتیں، بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت، پھر حضور جنت کی سیر فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اہل جنت حارثہ بن نعمان کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں۔ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ المستدرک میں ہے، امام حاکم نیشاپوری نے اس کو نقل کیا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ حارثہ بن نعمان کا عمل کیا ہے کہ تلاوت زمین پہ کریں تو جنت میں آواز سنائی دیتی ہے، اور اہل جنت خوش ہوتے ہیں حارثہ بن نعمان کی تلاوت سے۔ فرمایا کانا ابر الناس بامہ، حدیث پاک میں ہے حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بڑے نیک تھے، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ حضور نے مشاہدہ فرمایا شب معراج جو ماں کی خدمت کرتا ہے اہل جنت اس سے محبت کرتی ہے، اور حضور نے فرمایا میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہوگا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہوگا، یعنی کوئی 1 روپیہ صدقہ دے لکھا جائے گا اس نے 10 روپے صدقہ دیا ہے،
اور اگر کوئی 1 روپیہ قرض دے لکھا جائے گا اس نے 18 روپے قرض دیے. صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا. اور بھی کئی فضائل والی روایات شب معراج کے حوالے سے ملتی ہیں، لیکن ان سب کو سمیٹتے ہوئے آگے چلتا ہوں. سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری حد ختم ہو گئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. حضور اب آپ اکیلے آگے تشریف لے جائیں. حضور نے فرمایا جبریل حل لک حاجۃ الی ربک، کیا اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی سوال بھیجنا چاہتے ہو، کوئی آرزو کرنا چاہتے ہو، کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، میں قبول کروا کے لاؤں گا. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی ایک آرزو ہے، اللہ قیامت کے دن مجھے توفیق بخشے جب آپ کی امتی پل صراط پہ چڑھے ان کے قدم لرزنے لگے میں اپنے نورانی پر ان کے پیروں کے نیچے بچھا دوں اور انہیں پل صراط سے اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دوں. جبریل نے یہ خواہش کیوں کی؟ جبریل جانتے تھے کہ قیامت کے دن حضور کی توجہ اپنی امت کی طرف ہوگی. اگر حضور کی نظر میں منظور ہونا ہے تو امت کی خدمت میں لگ جاؤ. حضور کی نظر میں منظور ہونا ہے تو امت کی کبھی آپ نے کسی کو اس لیے ثواب کیا ہے، سلام کیا ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے؟ بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے، بزرگ سمجھ کے تو سارے سلام کرتے ہیں. کبھی اس نیت سے بھی کیا ہے کسی کو سلام کہ ٹھیک ہے میرا تو دوست نہیں ہے، میرا تو دشمنی ہے، پر ہے حضور کا امتی تو میں اس کو تحمل سے، رواداری سے میں اس کو سلام کرتا ہوں. حضور کا امتی ہونے کے سبب سے کسی کی خدمت کرنا. علماء کی تو شان ہی بڑی ہے، مشائخ کی تو شان ہی بڑی ہے، یہ تو کام ہی بڑا کر رہے ہیں. سلطان ٹیپو شہید بادشاہ ہے، 4 مئی کو شہید ہوا تھا. سلطان ٹیپو شہید کو شہادت سے 4 دن پہلے زیارت ہوئی. ایک بزرگ تشریف لائے، داڑھی شریف کو انہوں نے مہندی لگا رکھی تھی، خواب میں زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا مجھے مدینہ منورہ سے سرکار مدینہ نے بھیجا ہے اور آپ نے فرمایا ہے جا میرے غلام کو جا کے بشارت دے کے آ، تو میری امت کی بڑی خیر خواہی کرتا ہے، میں پل صراط پہ تیرا انتظار میں جنت کے دروازے پہ تیرا انتظار کروں گا، میں تجھے اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. سلطان ٹیپو شہید یہ خواب بیان کرتا اور روتا تھا کہ حضور نے اتنا کرم فرمایا، اپنا قاصد بھیج کے مجھے اپنا پیغام عطا فرمایا کہ تو میری امت سے محبت کرتا ہے، میں جنت کے دروازے پہ تیرا انتظار کروں گا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، جو حضور کی امت سے محبت کرے حضور اس سے محبت کرتے. معراج شریف کا ایک مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور مجھے گفتگو کرتے ہوئے تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں. نماز عشاء کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی ایک مرحلہ باقی ہے کہ کشف المعجوب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرا آفاق کتاب آج چند خوش نصیبوں کو عطا کی جائے گی. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر آپ حضرت داتا صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سننا چاہیں تو کشف المعجوب کھول کے بیٹھ جائیں. جب آپ کشف المعجوب پڑھ رہے ہوں گے یوں لگے گا کہ داتا صاحب ہمیں دین سمجھا رہے ہیں. وہ جو 1000 سال کا فاصلہ ہے نا درمیان میں، 9.25 سال ہو گئے ہیں داتا صاحب کو پردہ فرمائے، یہ 10 صدیوں کا فاصلہ سمٹ جائے گا اور کشف المعجوب پڑھتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے داتا صاحب آپ کو دین سمجھا رہے ہیں.
پر کتاب پڑھنے کا ایک ادب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اگر ہو سکے تو کتاب پڑھنے سے پہلے باوضو ہوں اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے حضرت داتا صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں. کسی بھی بزرگ کی کتاب پڑھیں، ایصال ثواب کر کے پھر کتاب پڑھیں، انشاءاللہ بزرگوں کی روحانی توجہ شامل حال ہوگی. ویسے میرا یہ تجربہ ہے کہ طالب علم ہوں اور اللہ موت تک طالب علم ہی رکھے. میرا ایک تجربہ ہے کہ جب بھی آپ کسی صاحب حال کی کتاب پڑھیں تو ان کا فیض نصیب ہوتا ہے. اور حضرت داتا صاحب کوئی عام ہستی نہیں ہے. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت. سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم. حضور غوث اعظم قدس سر العزیز نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے فرمایا، تم جس راستے اجمیر جا رہے ہو اس راستے میں ایک شہر آتا ہے لاہور. اس شہر میں داخل ہونا تو ذرا دھیان سے قدم رکھنا، وہاں حضور کا ایک شیر بیٹھا ہوا. تو حضرت خواجہ خواجگاں نے پوچھا کون سا شیر وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا وہاں علی حجویری کا ڈیرا ہے، وہاں حضرت داتا گنج بخش کی خانقاہ ہے، وہ رسول اللہ کے شیر ہیں، وہاں جانا تو ذرا دھیان سے قدم رکھنا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر لاہور آتے تو جوتے اتارتے تھے اور ننگے پیر لاہور کی گلیوں میں چلتے. کسی نظر والے سے پوچھیں حضرت داتا صاحب کا مقام کیا ہے. آج ایک بڑی خوبصورت کتاب آپ لوگوں کو تحفے میں دی جا رہی ہے. میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، میں نے دور طالب علمی میں کشف المعجوب، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نثری کتابیں اور مکتوبات شریف کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی برکت سے مجھے تہجد کی نماز نصیب ہو گئی. اگر آپ توجہ سے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بزرگوں کا فیض شامل حال ہوگا. صرف پنجگانہ نماز ہی نہیں، تہجد کی نماز بھی نصیب ہو جائے گی. میں انجمن صدائے مدینہ کو بار دیگر تمام اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. علماء تشریف فرما ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی قرآن اندازی ہوگی، اس کے بعد یہ کتابیں تقسیم کی جائیں گی. میں ان الفاظ پر ہی آج آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. نماز عشاء ایک اور جگہ پڑھنے کا وعدہ تھا اور وہاں دوست انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں دعا میں شامل نہیں ہو سکوں گا. کوئی دوست بھی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اسی طرح اطمینان سے آپ تشریف رکھیں. قرآن اندازی ہوگی اور پھر کتابیں آپ لوگوں کو پیش کی جائیں گی اور پھر دعائے خیر ہوگی. اس لیے تمام دوست اپنی جگہوں پہ ہی تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.